الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا اور اسلام اور ایمان کی سمجھ عطا فرمائی اور دین کی سمجھ عطا فرمائی یا دین کا شوق عطا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اراد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین او من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے۔ دین کی گہری سمجھ اور اس فہم کے لیے، انڈرسٹینڈنگ کے لیے ضروری ہے کہ علم حاصل کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ دین کی جو بہت ہی بنیادی باتیں ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ عمل کی برکت سے راہیں کھلتی ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کے لیے بند راستے کھولتا ہے، دین کی سمجھ کے لیے بھی، اس کی دنیا کی کامیابی کے لیے بھی۔ اور ایک بہت اہم ہمارا مسئلہ، گو کہ ہمیں کسی اور موضوع پر گفتگو کرنی تھی، لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بنیادی کام ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہے، تو ضرورت ہوتی ہے کہ بار بار اس کی یاد دہانی کرائی جائے، یاد دلایا جائے، تاکہ کہنے والے کو بھی نصیحت حاصل ہو اور سننے والوں کو بھی، اور وہ بات ان کے اپنوں تک بھی پہنچے۔ ان میں ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہماری یہ مسجدیں ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے کا مسئلہ۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو مسجدوں کی تو کمی نہیں ہے، الحمدللہ ہمیں مسجد کی شہادت کی شکایت ہوتی ہے، اس پر ہم احتجاج بھی کرتے ہیں اور یہ ہمارا حق ہے، کیونکہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر کے لیے دفاع کرنا، اس کے لیے کوششیں کرنا، اس کو بچانے کی اور اس کی بازیافت کی، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ لیکن جو مسجدیں ہم اتنے شوق سے بناتے ہیں، پسند سے بناتے ہیں، معیار سے بناتے ہیں، آج کوئی کمی نہیں کی جاتی ہے مسجد میں۔ آپ گاؤں کی مسجدوں میں چلے جائیں، قصبوں کی مسجدوں میں چلے جائیں، وہاں بھی کوشش کی جاتی ہے کہ مسجد ایئر کنڈیشن ہو، وہاں بھی کوشش کی جاتی ہے کہ قالینیں اچھی سے اچھی بچھیں، کسی قسم کی کمی نہ رہ جائے، اور کوئی شکایت نہ کرے کہ اس مسجد میں زیادہ آسانی اور راحت کا انتظام ہے، یہاں زیادہ تکلیف ہے۔ ہر طرح کی رعایت اور راحت پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ یقیناً نمازیوں کا حق ہے، ان کی اجتماعی کوشش کے نتیجے میں مسجدوں میں الحمدللہ سہولتیں بھی فراہم ہوتی ہیں۔ لیکن آپ غور کریں کہ کتنی مسجدیں ہیں، مسجدوں کا حجم دیکھیے، مسجدوں کا سائز دیکھیے، اور نمازیوں کا نمبر دیکھیے کہ وہاں پر کتنی تعداد آ رہی ہے۔ مسجد کا 1/3 حصہ بھی نہیں بھر پاتا، 5-10% حصہ بھی عام طور سے محلوں کی مسجدوں میں نہیں بھر پاتا۔ اور اگر ہم فجر کی نماز کی بات کریں تو مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ مسجدیں تو ڈھونڈ رہی ہیں کہ نمازی کہاں، کن کے لیے بنائی گئی مسجد؟
در و دیوار میں بعض لوگوں کو گمان ہوتا ہے کہ جن نماز پڑھتے ہیں، یقیناً پڑھتے ہوں گے، جب انسان نہیں آتے ہیں تو اچھے جن آباد کرتے ہوں گے مسجد، لیکن اس طرح سے ہمارے مسلم محلوں میں دیکھ لیا جائے کہ بازار کی مسجدوں میں تو بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، چونکہ وہاں پر گزرتے ہوئے بھی لوگ ہوتے ہیں جو وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں، راہگیر ہوتے ہیں، قریب کی دکانوں کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہاں پر تو دل رکھنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ لیکن محلوں کی مسجدوں میں اگر دن کے وقت مرد حضرات باہر بھی ہوتے ہیں، اپنے کام پہ بھی ہوتے ہیں، لیکن عشاء میں، فجر میں، اس موقع سے بھی ہماری مسجدیں خالی ہوتی ہیں۔ اور یہ وہ بات ہے جو ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہم سب لوگ اپنی اپنی نمازیں پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ ہم کتنے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو متوجہ کریں، یاد دلائیں کہ دیکھیے آپ فجر کی یا دوسری نمازیں جماعت کے ساتھ مستقل چھوڑ رہے ہیں، آپ کبھی مسجد میں نظر نہیں آتے۔ محلے کے اپنے ساتھی، اپنے پڑوسی، اپنے جاننے والے، ملنے والے، اپنے رشتہ دار، گھر میں اپنے فرزند، صاحبزادے، اپنے جو بھی چھوٹے ہیں اور بڑے ہیں، ہم ان کے لیے کتنی محنتیں کرتے ہیں۔ ہمارا ایک ہی عذر ہوتا ہے کہ ہم تو کہتے ہیں، کتنا کہیں، کیسے کہیں، ہم کسی کو کس قدر شرمندہ کریں، ہم کہہ کر دیکھ چکے، لوگ نہیں مانتے۔ یہ انبیاء کا طریقہ نہیں، انبیاء مایوس نہیں ہوتے تھے، اور انبیاء کی وراثت منتقل ہوئی ہے علم کے معاملے میں، دعوت کے معاملے میں۔ ہمیں اسی طریقے پر قائم رہے، ہمیں اپنی کوشش، اپنی محنت، یاد دہانی کی کوشش، ترغیب کی کوشش، یاد دلانے کی کوشش، ریمائنڈ کرنے کی کوشش، یہ ختم نہیں کرنی چاہیے۔ جو ذریعہ بھی ہو اسے اختیار کرنا چاہیے، بار بار توجہ دلانی چاہیے۔ گھر میں اگر فجر کی نماز ایک دو فرد کی بھی چھوٹ گئی تو گھر میں ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ جیسے کوئی سانحہ پیش آ گیا، کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی صدمے کی بات پیش آ گئی کہ آخر ہم کس منہ سے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور کس منہ سے اس کا دیا ہوا رزق کھائیں گے کہ ہم نے نماز ہی نہیں پڑھی، جو بہت ہی بنیادی چیز ہے، جو کفر اور ایمان کے درمیان ایک فاصل ہے، حد فاصل ہے، کہ نمازی مومن اور نماز چھوڑنے والا کفر کا عمل کرنے والا اور کفریہ اعمال کا شکار، اور جان بوجھ کر اگر تارک صلاۃ ہے اور بھلا چکا ہے کہ میں مومن ہوں، مجھے نماز پڑھنی چاہیے، مجھے مسجد میں حاضر ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے ابھی جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن یہ مسائل پوچھے جا رہے ہیں کہ کیا ایک مسجد میں 3 جماعتیں ہو سکتی، اس لیے کہ ماشاءاللہ ایسے بھی گئے گزرے مسلمان تو نہیں ہیں کہ جمعہ بھی نہ پڑھیں، تو اس لیے جمعے کے لیے مسجدیں بنائی گئیں۔ یعنی ہم لوگ اپنے تحقیق کے نتیجے میں نہیں، مشاہدے کے نتیجے میں، کسی ریسرچ کی ضرورت نہیں، ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہیں اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جمعے کے لیے مسجد بنائی گئی، اور یہ قوم صرف جمعہ پڑھنے والی ہے، اگر بہت پڑھ رہی ہے تو۔ آپ دیکھیے کئی جگہوں پر 3:30 بجے، 3:45 بجے جمعے کی نماز ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کاروبار متاثر ہو جائے گا، صبح میں ہمیں آرام کرنا ہوتا ہے، دیر تک 12 بجے تک آرام کرنا ہوتا ہے، پھر ہم تھوڑی دیر کے لیے نکلتے ہیں، اور 3-3:30 بجے جمعے کی نماز ہو رہی ہے۔ شہر میں کئی جگہوں پر ہم پوری طرح سے روڈ کو بلاک کر کے اپنی گاڑیاں لگا کر، تو ظہر سے لے کر عصر تک جمعے کی نماز ہوتی رہے گی۔ یہ کون سا دین ہے؟ کہاں سے ہم نے یہ چیزیں حاصل کی ہیں اور کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ پھر اگر کہیں جمعے پر پابندی لگا دی جائے تو ہم واویلا مچاتے ہیں، ہم شور مچاتے ہیں کہ ہمیں کھلے میں نماز پڑھنے نہیں دی جا رہی ہے۔ جب ہماری مسجدیں ہی آباد نہیں ہو رہی ہیں، مسجدوں کے اندر نمازی باقی نہیں رہے، تو پھر ہم کیوں شکوہ کر رہے ہیں کہ ہمیں باہر نماز پڑھنے نہیں دی جاتی ہے، یا ایک مسلمان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جا رہی کہیں نماز پڑھ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ اجنبی معلوم ہوتا ہے۔ اب ایک ٹرین کے اندر مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد ہوتی ہے، اس میں 2-4-10 مسلمان نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کیا ہیبت قائم ہوگی، کیا پہچان بنے گی؟ ان کو معلوم ہے ان کی شناخت ہے ہی نہیں نماز پڑھنا۔ اگر نماز پڑھنا شناخت ہو تو اپنی سیٹ پر ہی صحیح ہر جگہ مسلمان ہر بوگی میں نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، اور کوئی کسی کی ہمت نہیں ہے، مجال نہیں ہے کہ اسے روک سکے۔ لیکن ہم نے جب 10 مسلمانوں کے بیچ میں ایک مسلمان خود ہی اجنبی ہوتا ہے، وہ اسٹرینجر کی طرح کھڑا ہو کر بہت ڈر کر سہم کر 2 رکعت کی نیت باندھتا ہے،
تو ظاہر ہے کہ یہ نماز وہ نماز نہیں ہے کہ جو دلوں پر اثر انداز ہوتی تھی، دستک دیتی تھی، اور جس کی وجہ سے لوگوں پر اچھا لوگوں تک پیغام جاتا تھا۔ افسوس کہ آج ہماری صورتحال، ہماری پہچان یہ نہیں رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت تنبیہ فرمائی، بہت سخت تنبیہ فرمائی۔ آپ تشریف لائے مسجد میں، آپ نے کہا کہ نمازی کچھ کم نظر آئے۔ حضرت بلال صاحب نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی سے کہوں نماز پڑھائے لوگوں کو، اور میں جاؤں اور لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں، لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں، کہ مسجدوں میں حاضر نہیں ہوتے۔ ہم مسجدوں کے پڑوس میں جو بلڈنگس ہیں، جو مکانات ہیں، جو محلے ہیں، وہ حضرات کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، رات میں دیر تک جاگنا، صبح اگر بہت نماز پڑھی تو اپنی نماز پڑھ کر اور آرام کرنے لگے، کہ اگر مسجد گئے تو جانے اور آنے میں وہ جو نیند کا خمار ہے اور نیند کی مٹھاس ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور پھر پتہ نہیں نیند آئے کہ نہ آئے۔ اس لیے الصلاۃ خیر من النوم نہیں، النوم خیر من الصلاۃ۔ گویا ہم اپنے عمل سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ نیند نماز سے بہتر ہے، اس لیے کہ جس وقت کو اللہ نے سونے کے لیے بنایا اس وقت ہم جاگ رہے ہوتے ہیں، اور جو وقت جاگنے کے لیے بنایا گیا تھا اس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما۔ یہ تو احسان ہے ان ڈاکٹروں کا کہ جو بتاتے ہیں کہ آپ کو ورک آؤٹ کرنا پڑے گا یا آپ کو صبح واکنگ کرنی پڑے گی، تو بڑے اہتمام کے ساتھ ایسے ایسے لوگ بھی صبح اٹھنے لگے کہ جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ صبح بھی اٹھنے کا وقت ہے، اب ماشاءاللہ اسی بہانے ان کو فجر مل جاتی ہے۔ ہم ایسی ہی کسی نیت سے اپنا آغاز کر لیں، اللہ تعالیٰ نیت درست کرنے والا ہے کہ ہماری صحت کے لیے یہی مفید ہے کہ ہم وقت پر سونا شروع کریں، وقت پر ہم اٹھیں، اور سب سے پہلے ہم اپنی صبح کا آغاز فجر کی نماز سے کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ تاکید فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو بہت جلیل القدر صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے، انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا کہ من سرہ، جسے یہ بات اچھی لگتی ہے، ان یلق اللہ غدا مسلما فلیحافظ علی ہذہ الصلوات، جس کو یہ بات پسند ہے، جس کی یہ تمنا ہے کہ کل اللہ سے اسلام کی حالت میں ملاقات کرے، ایک سچا پکا مسلمان بن کر اللہ سے ملے اور اس حال میں حاضر ہو کہ وہ اللہ کا وفادار تھا، تو اسے چاہیے کہ وہ ان نمازوں کی پابندی کرے۔ حیث ینادی بہن، جہاں بھی نماز باجماعت کے لیے آواز لگائی جائے، اذان دی جائے، اس کو چاہیے کہ وہ نمازوں پر لبیک کہے، جماعت کی پابندی کرے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ اور اسی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جماعت کی جو نماز ہے خصوصاً مسجد کے اندر وہ واجب ہے، یا کم سے کم سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ بھی واجب سے کم درجے کی چیز نہیں ہے، قریب تر ہے۔ اور اگر تمام آبادی کے لوگ پوری مسجد خالی کر دیں، جماعت ختم کر دیں، اذان ختم کر دیں، اقامت ختم کر دیں، تو دوسرے مسلمانوں پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ ان سے جنگ کریں، ان سے جہاد کریں۔ اتنی سخت بات ہے کہ اگر جماعت قائم ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، سب لوگ اس گناہ سے محفوظ رہتے ہیں، لیکن جماعت بالکل چھوڑ دی جائے، نظر انداز کر دی جائے، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت کی نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آگے فرمایا کہ ان اللہ شرع لنبیکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے لیے سنن الہدی، جو ہدایت کے راستے ہیں وہ کھول دیے۔ وَإِنَّهُنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَى، اور یہ جو جماعتیں ہیں، یہ پانچوں اوقات کی نمازوں کی جو جماعتیں ہیں، یہ ہدایت کے راستے، ہدایت کی پہچان ہے۔ جو شخص ان میں حاضر ہو رہا ہے وہ صراط مستقیم پر ہے، جو ان سے غائب ہے، جو اس کی پرواہ نہیں کرتا، وہ صراط مستقیم سے دور جا رہا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لو ترکتم سنت نبیکم لو صلیتم مثل ما یصلی هذا المتخلف فی بیتی، اگر تم بھی اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگو، جیسے کہ کسی شخص کی طرف اشارہ کیا کہ جیسے یہ شخص
جو بہت ہی نماز سے اور جماعت سے پچھڑ جانے والا، پیچھے رہ جانے والا، جیسے بیک بینچر ہوتا ہے، اس طرح سے انہوں نے آر دلا کر، شرم دلا کر فرمایا کہ یہ شخص جو قافلے سے پیچھے رہ جانے والا ہے اور یہ گھر کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، اگر تم سب اپنے گھروں میں اسی طرح سے نماز پڑھنے لگو تو تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے۔ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، اور اگر تم نے اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ۔ پھر انہوں نے ثواب بتایا کہ جب ہم مسجد کے لیے بڑھتے ہیں وضو کر کے ایک ایک قدم پر ہمیں کیا ثواب ملتا ہے، اور پھر آخر میں فرمایا کہ حضور کے زمانے میں نماز باجماعت میں وہی شخص نہیں آتا تھا جو معلوم النفاق ہوتا تھا، یعنی ایسا منافق ہوتا تھا جس کے بارے میں سب کو پتہ ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے سے کہ یہ شخص منافق، یہ شخص اسلام کا اندر سے دشمن ہے، ظاہری طور پہ اس نے چولا اوڑھ رکھا ہے اسلام کا اور مسلمانوں کا۔ جو شخص بھی جماعت میں نہیں آتا تھا اس کے بارے میں لوگوں کا یہ گمان ہوتا تھا کہ یہ منافق، یعنی کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس اسقل شیء علی المنافقین، منافقین پر عشاء اور فجر کی نماز سے زیادہ مشکل کوئی کام نہیں۔ اگر لوگ جان لیں کہ عشاء اور فجر کی نماز میں کتنا ثواب ہے، لأتوہما ولو حبوا، تو اگر ان کو گھسٹتے ہوئے بھی آنا پڑے زمین میں تو وہ ضرور جماعت کی نماز میں حاضر ہوں اور جماعت سے نماز ادا کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ بھی فرمایا آخر میں کہ حضور کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کان یؤتی بالرجل یہادی بین الرجلین حتی یقام فی الصف، کہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک شخص ہے کہ جس کو دو لوگ اس کے مونڈھے اور کاندھے کو پکڑ کر کسی طرح لے کر آ رہے ہیں اور اس کے پیر زمین پر گھسٹ رہے ہیں، پیر صحیح سے رکھ نہیں پاتا ہے، اس کے دونوں شانے اور مونڈھے دو طرف سے لوگ پکڑے ہوئے ہیں اور کسی طرح لا کر اس کو صف میں کھڑا کر رہے ہیں، لیکن وہ جماعت کی نماز میں ضرور حاضر ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نابینا تھے، انہوں نے پوچھا کہ کیا میں جماعت کی نماز میں حاضر ہونا میرے لیے ضروری ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دے دی کہ تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم گھر میں نماز پڑھو۔ پھر ان کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں اذان کی آواز آتی ہے؟ کہا مجھے اذان کی آواز آتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم جماعت کی نماز پڑھو۔ تو جماعت کی نماز ایک نابینا کے لیے قائد یقودنی الی الصلاۃ، انہوں نے کہا کہ کوئی مجھے لے کر مسجد میں آنے والا نہیں ہے، پھر بھی حضور نے فرمایا کہ اگر تم جماعت اذان کی آواز سنتے ہو تو مسجد میں آؤ۔ حالانکہ ایک نابینا کو رخصت ہے، ایک معذور کو، مریض کو رخصت ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق دلانے کے لیے اور دوسرے لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے اور ان کے جذبے کو سلام کرنے کے لیے کہ ایک نابینا شخص پوچھ کر رخصت مانگ رہا ہے، دوسرے لوگ جن کو اللہ نے آنکھیں دے رکھی ہیں، جن کو صحت دے رکھی ہے، وقت دے رکھا ہے، جن کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، وہ مسجد کی نماز میں حاضر نہیں ہو رہے۔ لوگوں نے آج کل آسانی کا کام شروع کیا ہے، اپنے اعتبار سے جماعت کر لیتے ہیں، یعنی یا تو انفرادی نماز پڑھ لیتے ہیں، جہاں جس کو موقع ملا اس نے اپنی اپنی نماز پڑھ لی اور صرف فرض نماز پڑھ لی۔ سنت مؤکدہ ظہر میں مثلا 4 رکعت پہلے 2 رکعت بعد میں، یا فجر کی 2 رکعت جو سنت ہے، اس کے علاوہ مغرب کے بعد ہے، عشاء کے بعد ہے، یا وتر کی نماز ہے 3 رکعت۔ کوئی امید نہیں ہوتی کہ میں صبح تہجد کے بعد پڑھ لوں گا، اور آخری نماز اگر کسی کو یقین ہو کہ وہ تہجد پڑھ لے گا تو افضل ہے کہ وہ وتر کی نماز سب سے اخیر میں پڑھے تہجد کے بعد۔ لیکن اس بات کا یقین نہ ہو تو پھر وتر پڑھ کے سونا چاہیے تاکہ ہماری نماز چھوٹ نہ جائے۔ لیکن دیکھا جاتا ہے کہ اپنی فرض نماز کسی طرح پڑھ لی جاتی ہے۔ جمعے میں آپ دیکھیے بار بار تاکید کی جاتی ہے کہ سنتوں کا اہتمام کریں، لیکن ہم مسلمانوں کو ایک مرتبہ 2 مرتبہ کبھی ایسا ہو جائے کہ ہم نہیں آ سکے، لیکن عرصہ گزر جاتا ہے، سالہ سال گزر جاتے ہیں، زندگی کے کتنے برس گزر گئے، ہم نے کتنی بہاریں دیکھ لیں، ایک عادت بنا رکھی ہے کہ ہمیں خطبے کے وقت آنا ہے۔ جب خطبے کے وقت کی نیت کرتے ہیں تو جماعت کے وقت آتے ہیں، اور کبھی وہ جمعے کی نماز بھی نکل جاتی،
اس کے بعد کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ سنت پڑھیں گے اور اس کا اہتمام کریں گے؟ انہیں تو بس اس سے بچنا ہے کہ کسی طرح ہماری جمعہ ہو جائے اور جمعہ کی نماز نہ چھوٹ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ جماعت کی نماز کی انفرادی نماز پر کیا فضیلت ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ انفرادی آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، جماعت کی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن گھروں میں جماعت کر لی گئی، جیسے کہ کورونا دور میں کی جا رہی تھی کہ مسجد کے گھر کے اندر سب لوگ ایک گوشے میں جمع ہو گئے اور جماعت ہر نماز کے وقت میں گھر کے اندر جماعت ہو رہی۔ پھر مسجدوں کا حاصل کیا ہے؟ گویا ہم نے گھر کے اندر بھی ایک مسجد بنا رکھی ہے اور محلے کی مسجد کو فارغ کر دیا ہے۔ یہ طرز عمل بھی انتہائی غلط ہے۔ کسی وجہ سے نہیں جا سکے اور ہم نے جماعت بنا لی، جماعت سے نماز پڑھ لی، تو یقیناً وہ 27 اور 25 گنا کا جو اجر ہے، جو وعدہ کیا گیا ہے، امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے نواز دیں گے۔ لیکن عادت بنا لی جائے، ہم اپنی مسجدوں میں بھی دیکھتے ہیں بعض لوگ ہمیشہ تاخیر سے آتے ہیں، حالانکہ کوئی اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ وہ اس نیت سے نکلا کہ میں جماعت کی نماز پا لوں گا امام کے ساتھ، اور پھر اسے جماعت نہیں مل سکی، کسی وجہ سے وضو میں تاخیر ہو گئی اور رش کی وجہ سے ایسا ہو گیا، تو اسے جماعت کی نماز کا ثواب مل جاتا ہے۔ لیکن کوئی عادت بنا لے کہ ہمیشہ جب جماعت کی نماز ختم ہو جائے اور لوگ سلام پھیر لیں، تب آخر میں آ کر وہ اپنی جماعت بناتے ہیں، اس میں لوگ لحاظ بھی نہیں کرتے ہیں، لوگ سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بہت بلند آواز سے قرات کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ دوسری ہو جائے، تیسری، چوتھی، پانچویں، ہر دو دو تین تین آدمی آ کر جماعت بنا رہا ہے، تو پھر مسجد کی جو اصل جماعت ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ اسی لیے اتنی عام اجازت نہیں ہے جماعت ثانیہ کی مسجدوں کے اندر، اتنی عام اجازت نہیں ہے، کسی بھی مذہب فقہی میں کسی بھی حدیث سے ایسی عمومی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ مسجد میں جب آئیں لوگ اپنی جماعتیں بناتے رہیں۔ پھر مسجدوں کی جو اصل جماعت ہے، جس کے لیے امام متعین ہے، جس کے لیے مؤذن متعین ہے، آخر اس نماز کی اہمیت کہاں باقی رہ جاتی ہے؟ اس لیے اس کی اہمیت کو باقی رکھنے کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ مسجد کے اندر ایک ہی جماعت قائم کی جائے۔ راستے کی مسجد ہے، لوگ دور سے کہیں سے آ رہے ہیں، اتفاقی طور پر کبھی پڑھ لیا تو اس کی گنجائش دی جا سکتی ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ گھر میں اور بازار میں پڑھی گئی نماز کے مقابلے میں مسجد کے اندر جو جماعت سے نماز پڑھی جائے اس کے بارے میں اجر و ثواب زیادہ ہے۔ کہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں 27 گنا ثواب کا ذکر کیا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں 25 گنا ثواب کا ذکر کیا گیا، اور یہ جو ہر عمل کا 10 گنا ثواب ہوتا ہے، یہ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جماعت کی بنیاد پر عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اس پر کام کریں، اپنے گھر سے کام شروع کریں۔ سب سے پہلے خود اس بات کی عادت بنائیں کہ اذان کی آواز کے ساتھ ہی ہمیں جماعت کے لیے پڑھنا ہے۔ اذان کا جواب ایک تو یہ ہے کہ اذان ہو رہی ہے اور ہم نے اذان کے الفاظ دہرائے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ کا، اور بقیہ الفاظ کو اسی طرح دہرائے، یہ مستحب ہے۔ نماز سے اذان کے بعد ہم نے درود شریف پڑھا، اذان کے بعد کی دعا پڑھی، یہ بھی مستحب ہے، مسنون ہے۔ لیکن اصل جو جواب ہے اذان کا جو اصل جواب ہے وہ یہ ہے کہ اذان سن کر نماز کے لیے پڑھا جائے۔ عورتیں یہ کرتی ہیں کہ اذان سن کر سر پہ دوپٹے ڈال لیتی ہیں، اور مرد حضرات اب ذرا مشغولیت، اگر ٹی وی چل رہی ہے تو ذرا اس کو کم کر دیتے ہیں تاکہ پھر جب اذان ختم ہو جائے تو اپنا مشغلہ جاری رکھا جائے، تو اتنا احترام کر کے دکھاتے ہیں۔ لیکن اصل جو چیز واجب ہے کہ جب اذان سنی جائے تو مسجد کی طرف بڑھا جائے، اور جتنی جلدی جو شخص بڑھتا ہے اتنا کم شیطان اس کے لیے رکاوٹ بنتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، کہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا کاروبار، خرید و فروخت، جن کی مشغولیتیں ان کو نماز سے نہیں روکتی، نماز قائم کرنے سے نہیں روکتی، یعنی جماعت کی نماز پڑھنے سے نہیں روکتی، زکوٰۃ دینے سے نہیں روکتی۔ کیوں ایسا ہے؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن نگاہیں پلٹ جائیں گی، جس دن دل بدل جائیں گے اور پلٹ جائیں گے، انسان کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آج اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، طاقت دی ہے، وقت دیا ہے، موقع دیا ہے رجوع کرنے کا، توبہ کرنے کا، محاسبہ کرنے کا، اپنے آپ کو سنبھالنے کا۔
اپنی ماضی کی زندگی کو دیکھنے کا کہ کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہوئیں، کون سی چیزیں جن کی ہمیں اصلاح کرنی ہے، اور خصوصاً نماز باجماعت سے چھوٹ دی گئی تھی خواتین کو کہ آپ کے لیے گھر میں نماز پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے، لیکن جہاں انتظام ہے وہاں مسجد میں بھی آ کر پڑھ سکتی ہیں۔ تو اس گنجائش سے فائدہ مردوں نے اٹھا لیا، یعنی عورتوں کا مطالبہ ہے کہ ہمیں مسجد آنے دیا جائے، اور مردوں کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں گھر میں پڑھنے دیا جائے، یعنی بالکل الٹی بات چل رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خواتین کا بھی جہاں مطالبہ ہے، جن مسجدوں میں اہتمام کیا گیا ہے خواتین کے لیے، جیسے ہماری اس مسجد میں، دوسری مسجدوں میں ہے، لیکن عورتیں جب شاپنگ کے لیے نکلتی ہیں تو کیا نماز کے وقت میں وہ اپنی شاپنگ روک کر، اپنے کام روک کر، جہاں جماعت کی نماز کا، انفرادی نماز کا انتظام ہے وہاں جا کر پڑھتی؟ اگر 100% مسلم خواتین اس کا اہتمام کرنے لگیں تو ہر مسجد کم سے کم جو بازار کی ہے یا شہر میں ہے جہاں پر اہتمام کیا جا سکتا ہے وہاں ضرور اہتمام کیا جائے گا، لیکن ہمارے یہاں اس کا شوق، اس کا رواج، اس کی طرف توجہ، اس کا اہتمام کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اپنے گھر میں ایک نظام بنایا جائے، ایک روٹین بنائی جائے، ڈسپلن مینٹین کیا جائے۔ ہر چیز میں ایک نظام اور ترتیب کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر فجر کی نماز میں ہم چاہتے ہیں کہ گھر کے تمام لوگ اٹھیں تو ہمیں تیاری رات سے کرنی پڑے گی، ہمیں اپنے ڈنر کا وقت بدلنا پڑے گا، ہمیں اپنی عشاء کی نماز بر وقت پڑھ کے سونے کی تیاری کرنی پڑے گی، ہمیں گھر کے سیل فونز کو ایک جگہ کہیں جمع کر کے اور اس سے فارغ ہونا پڑے گا، کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا۔ جیسے ہمیں کوئی کام ہوتا ہے، ہمارے گھر میں شادی ہونے والی ہے اور کوئی کام آ گیا ہے تو ہم عملی کوشش کرتے ہیں، ہم باتیں نہیں کرتے ہیں، ہم صرف سوچتے نہیں ہیں۔ صبح اگر ہماری فلائٹ ہے، گھر میں تیاری ہوتی ہے، اس کے لیے اہتمام ہوتا ہے اور اس کے لیے الارم لگائے جاتے ہیں، سوال ہی نہیں ہے کہ ہم اس سے چوک جائیں۔ تو آج ہم یہ طے کریں، جتنے حضرات یہاں باتیں سن رہے ہیں، کہ ہم گھر میں جا کر آج کی رات سے ہم اہتمام کریں گے، عملی کوشش، ہم ایکشن لیں گے، ہم گھر کے تمام لوگوں کو بیٹھا کر اس پر مشورہ کریں گے کہ گھر کے تمام لوگ کیسے، مرد حضرات باجماعت نماز پڑھ لیں، عورتیں کم سے کم گھر میں پڑھ لیں، بچے جو 7 سال اس سے اوپر کے ہیں وہ بھی اٹھیں، گھر میں اٹھنے کا ماحول ہو۔ یہ نہ سوچا جائے کہ بچہ اگر جلدی اٹھ جائے گا پھر وہ سوئے گا نہیں، دوسروں کی نیند میں خلل انداز ہوگا، پھر وہ اسکول نہیں جائے گا۔ ہزار باتیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اسکول کی اہمیت، کاموں کی اہمیت، تجارت کی اہمیت، سب چیزوں کی اہمیت ہمارے پاس بڑھ گئی ہے، اور نمازوں کو ہم نے بالکل پیچھے ڈال دیا ہے۔ بچہ آج پڑھ لے گا، کل پڑھ لے گا، کبھی تو عادی بن جائے گا، جماعت میں نکل جائے گا، کہیں کوئی مرشد اور پیر اس کی رہنمائی کر دے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ضرورت ہوتی ہے کہ ماں باپ فکر کریں، جتنی جلد ہم فکر کر لیں اور اپنے گھر کے لوگوں کو نمازی بنانے کی کوشش کر لیں، ناراضگی کا اظہار کریں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر نماز چھوٹ رہی ہے اور سب لوگ خاموش ہیں، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ جماعت نماز چیک کی جائے، بیٹے سناؤ تمہیں یہ دعا یاد ہے، تم اتنے دنوں سے جاتے ہو مسجد میں نماز پڑھتے ہو، تمہیں صحیح ثنا یاد ہے، تمہیں التحیات یاد ہے، تمہیں درود یاد ہے؟ بنیادی چیزیں یاد نہیں، اذان کے کلمات یاد نہیں ہیں، اقامت کے کلمات یاد نہیں ہیں، چھوٹی صورتیں صحیح یاد نہیں ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں کہ ہم رات سے فکر کریں۔ اگر فجر کی نماز ہماری اہتمام کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور اس میں سب سے بڑا کردار گھر کی خواتین کا ہے، اگر ہماری مائیں اور بہنیں یہ طے کر لیں کہ گھر میں سب کو نماز پڑھوانا ہے، خصوصاً بچوں کو، تو وہ اہتمام کریں گی اور ان کا ایک اثر ہوگا۔ یہ ایک دن میں نہیں ہوتا، مہینے لگتے ہیں اس میں، لیکن جب ماحول بن جاتا ہے گھر کے اندر کا ایمانی، نورانی، ربانی، قرآنی، اور ہر طرف چرچے ہوتے ہیں دین کے، تو پھر اس ماحول میں جو نماز چھوڑتا ہے وہ گھٹتا ہے، پھر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں مجرم ہوں۔ لیکن یہاں تو نماز پڑھنے والے کو سوچنا پڑتا ہے کہ ہم دروازہ کہیں زور سے کھولیں اور کہیں نیند میں کسی کے خلل نہ ہو جائے، اور لوگ کہہ بھی دیتے ہیں کہ آپ نے ہماری نیند میں خلل ڈال دیا۔ تو اس لیے سفر میں بھی دیکھا گیا ہے، بعض حضرات کے ساتھ سفر کیجئے تب اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک شخص اٹھ کر جانا چاہ رہا ہے فجر کی نماز کے لیے، تو اس کو سوچنا پڑتا ہے
کہ میں فجر کی نماز کے لیے مسجد جاؤں، سب لوگ کہیں بھئی یہیں پڑھ لو، مسافر ہو، چونکہ عادت بن گئی ہے یقیناً گنجائش ہے، لیکن جب عادت ہوتی ہے، بھوک ہوتی ہے جماعت میں شامل ہونے کی، تو انسان کہیں بھی پہنچتا ہے تو پہلے مسجد جاتا ہے، اور جب آتا ہے تو مسجد سے شروعات کرتا ہے۔ اس لیے اگر ہم فجر کی نماز پڑھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں آ گیا۔ جس نے عشاء کی نماز پڑھی اس نے گویا کہ آدھی رات کا قیام کیا، آدھی رات تہجد پڑھی، اور جس نے فجر کی نماز پڑھ لی اس نے گویا پوری رات قیام اللیل میں وقت گزارا اور عبادت انجام دی۔ فجر کی نماز کی نہ جانے کیسی کیسی فضیلتیں ہیں، اس پر ہم مستقل بیان کر چکے ہیں، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے صرف بیانات سے، صرف باتوں سے، تفسیروں سے، خطابات سے، کتابوں سے۔ اگر ہمارے اندر کا مسلمان جاگ نہ جائے، اگر ہمارے اندر کا جذبہ بیدار نہ ہو جائے، اگر ہم یہ سمجھنے نہ لگیں کہ ہم سے کتنی بڑی چوک ہو رہی ہے، کتنی بڑی بھول ہو رہی ہے، اور اگر صبح کا بھولا شام میں چلا آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ ہم اگر آج طے کر لیں آج سے اصلاح ہو سکتی ہے، آج نہیں ہوگی 10 دنوں کے بعد ہوگی، مہینوں کے بعد ہوگی، لیکن ہمارا جو یہ عمل ہے، دعوت کا عمل، تسلسل، اصلاح کا، روک ٹوک کرنے کا، ایک لحاظ پیدا کرنے کا، شرم پیدا کرنے کا، سماج کو بہتر بنانے کا، یہ عمل کسی درجے میں کسی عذر سے بھی اگر رک جاتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ برا مان جاتے ہیں اس لیے ہم نہیں کہیں گے، لوگ مانتے نہیں اس لیے نہیں کہیں گے، لوگ میری غلطیوں کو پکڑنے لگیں گے اس لیے نہیں کہیں گے، تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے، اور اس کے ذریعے سے خیر اپنی موت مر جائے گا، شر ابھر جائے گا، برائیاں عام ہو جائیں گی جیسے کہ ہو رہی ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ خیر کے ہم حاملین بنیں، خیر کے داعی بنیں، اور اپنی سوسائٹی میں، اپنے گھر میں اور پڑوس میں نماز کی دعوت دیں، لوگوں کو مسجدوں سے جوڑیں، مسجدوں کو آباد کریں، خصوصاً فجر کی نماز سے مسجدوں کو آباد کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے لیے اس کام کو آسان فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔